مقتل کے باسیوں کا اب حال کیا سنائیں۔ میری طبیعت اشعار کہنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوئی۔ زندگی میں شاید ایک آدھ شعر ہی کبھی کہا ہوگا۔ پچھلے دنوں بیرون ملک مقیم ایک عزیز دوست نے میری خیریت معلوم کی تو میں نے جواب دیا، ہماری کیا پوچھتے ہو، ہم تو ایک مقتل میں زندہ ہیں۔ اپنے ارد گرد پھیلے حالات کی مناسبت سے جن کے لیے مقتل سے زیادہ موزوں تعبیر ملنا مشکل ہے، چند اشعار موزوں ہو گئے ہیں۔ آج کی ملاقات میں بات انہی اشعار سے شروع کر رہا ہوں۔ مقتل کے باسیوں کا اب حال کیا سنائیں، خونی سمندروں کا ہم رنگ کیا بتائیں۔ قاتل بھی اپنے پیارے، مقتول بھی ہمارے، کس سے گلہ کریں ہم، کس کو لہو دکھائیں۔ ہر صبح ایک دہشت، ہر شام ایک وحشت، جب گھر ہی جل گیا ہو تو آگ کیا بجھائیں۔ لیکن ہے حکم مالک مایوسیاں مٹانے، اس آگ سے ہی پر ہم اپنا دیا جلائیں۔ تاریکیوں کا کیا غم جب رب کا ہو سہارا، مایوسیوں میں آؤ روشن دیا جلائیں۔ روزے جزا سے پہلے، اس زندگی سے پہلے، قہر خدا سے اپنی اس قوم کو بچائیں۔ ریحاں کا ساتھ دے کر خوشبو کو عام کر دو، لوگوں میں جوت حق کی دن رات ہم جگائیں۔ ہم ہی قاتل، ہم ہی مقتول۔ میں جس شہر اور جس ملک میں رہتا ہوں، انسانی جان جس طرح یہاں بے وقت ہو چکی ہے، کم ہی کسی اور خطہ ارضی میں ہوئی ہوگی۔ کراچی ہو یا بلوچستان، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا کا علاقہ، ہر جگہ انسانی خون بے دردی سے بہایا جا رہا ہے۔ کہیں جرائم پیشہ افراد معمولی چیزوں کے پیچھے معصوموں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو کہیں عوام الناس اور قانون کے رکھوالے ہی بے گناہوں کو سرے عام وحشیانہ تشدد کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ کہیں بم دھماکے ہیں تو کہیں خودکش حملے، کہیں جلوسوں اور مزارات پر خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں تو کہیں بازاروں میں تاجروں کو خون سے نہلایا جا رہا ہے، کہیں صلحاء اور علماء کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کہیں سیاسی اور گروہی مفادات کے کھیل میں عام لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی مانند مارا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ مسلمان کر رہے ہیں، کہیں انتقام کے نام پر تو کہیں اسلام کے نام پر۔ غلط بیانی کر رہے ہیں وہ لوگ جو کسی تیسرے ہاتھ یا باہر کی طاقت کو ان واقعات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اہل ایمان کو بھی، مگر اپنے سوا یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیسری طاقت اور بیرونی ہاتھ اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو محض سرمایہ وغیرہ ہی فراہم کیا کرتے ہیں۔ خون کی ہولی تو اپنے ہی لوگ کھیل رہے ہیں۔ سارے باخبر لوگ جانتے ہیں کہ قاتل باہر سے نہیں آ رہے، یہ بھی اپنے مسلمان بھائی بند ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی۔ ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ انسانی جان کی حرمت اور اسلام۔ ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مجھے رہ رہ کر قرآن مجید اور حدیث کے وہ احکام یاد آ رہے ہیں جو معاشرے میں انسانی جان کی حرمت قائم رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ، رسول اور اسلام کے نام لینے والوں کا معاشرہ ہے، یقین نہیں آتا کہ یہاں ہر جمعہ میں کروڑوں مسلمان جمعے کا خطبہ سنتے ہیں۔ مگر کیا کیجیے، اس معاشرے میں خطبات جمعہ کے موضوعات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ انسانی جان کی حرمت یہاں کبھی زیر بحث نہیں آتی، بلکہ جو تقریریں ہوتی ہیں وہ بارہا نفرت کی ایسی آگ بھڑکاتی ہیں جو فرقہ وارانہ خون ریزی کا باعث بن جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں انسانی جان کی حرمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں اتنی تفصیل سے کلام کیا گیا ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ میں اجمالی طور پر چند باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ دوسروں کو نہ صحیح مگر مذہب کا نام لے کر خون کی ہولی کھیلنے والوں اور درے پردہ ان کی حمایت کرنے والوں کو شاید کچھ حیا آ جائے۔ قرآن مجید کے آغاز میں سورہ بقرہ آیت 84 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے۔ پھر بنی اسرائیل نے اس جرم عظیم کا ارتکاب کیا، اس پر قہر الہی بھڑکا اور یہ سزا سنائی گئی کہ اس رویے کے بدلے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ اسی سورہ بقرہ آیت 173 میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احکام شریعت دینا شروع کیے تو پہلا حرام یہ بیان ہوا کہ مردار وغیرہ کو نہ کھایا جائے، مگر انسانی جان اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہے کہ بھوک سے جان پر بن آئے تو انہیں کھانے کی اجازت دے دی گئی۔
انسانی جان کے تحفظ کے لیے یہ رعایت قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ بیان ہوئی ہے۔ اگلا حکم جو ذرا آگے آیت 178 میں دیا گیا وہ قصاص کا ہے، یعنی حکومت وقت مقتول کے قتل کے بدلے میں قاتل کو موت کی سزا دے گی۔ اس قصاص کو معاشرے کی زندگی کا ضامن قرار دیا گیا، آیت 179، کیونکہ جب ایک قاتل کو سزائے موت ملتی ہے تو کسی اور شخص کے لیے آسان نہیں رہتا کہ وہ دوسرے انسان کو قتل کرنے کی جرت کرے، مگر اس میں بھی یہ رعایت دی گئی کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو قاتل کی جان بخشی کر دی جائے۔ گویا انسانی جان کی اتنی وقت ہے کہ اس طرح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لازمی حکم واپس لے لیا۔ سورہ مائدہ میں ایک انسانی قتل کو کل انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا گیا، اور ایک انسانی جان بچانے کو کل انسانیت کو بچانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ انسانی جان کی حرمت اور عظمت پر اس سے زیادہ بڑی بات کل مذہبی اور قانونی لٹریچر میں کہیں اور نہیں ملتی۔ پھر قتل مومن کو تو قرآن مجید نے ایک ایسا جرم قرار دیا ہے جس کی سزا پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء۔ اس آیت سے قبل ہی ایک تفصیلی ضابطہ اس ضمن میں بیان ہوا ہے کہ غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید غلطی سے کیے گئے عمل پر کوئی سزا مقرر نہیں کرتا، مگر ایک انسانی جان جانے پر انجانے پن اور غلطی کے باوجود بھی بھرپور سزا رکھی گئی ہے۔ یہ ہے انسانی جان کی اہمیت، جسے آج کے مسلمان اور ان کے نام نہاد رہنما مولی گاجر سے زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں۔ سورہ نحل آیت 105 میں اللہ تعالیٰ اس حد تک گئے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے تک کی اجازت دے دی ہے۔ ذرا سوچئے، انسانی جان کی حرمت کے ثبوت میں اس سے زیادہ بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں کو بھی سورہ نساء آیت 29 میں صراحت سے باہمی خون ریزی سے روکا گیا ہے۔ سورہ حجرات آیت 6 میں سخت تنبیہ ہے کہ غیر معتبر اور غیر مصدقہ اطلاع پر کسی گروہ کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے کہ مبادا معصوم انسانی جانوں کا ضیاع ہو۔ پھر دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک یک طرفہ معاہدہ امن قبول کرنے میں کیا مصلحت بیان ہوئی ہے۔ سورہ فتح آیت 25 میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت جنگ رکوانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ مکہ میں 9 مسلم موجود تھے جن کے اسلام کا مدینہ کے مسلمانوں کو علم نہ تھا، اور اندیشہ تھا کہ جنگ کی صورت میں لا علمی کی وجہ سے یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 9 مسلم الگ ہوتے تو ہم ان کفار مکہ کو زبردست عذاب دیتے۔ گویا چند مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے فتح مکہ کو مؤخر کر کے صحابہ کرام کو ایک ایسے معاہدے کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا جو بظاہر ایک شکست تھی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسانی جان کی کیا وقت ہے، اور اسلام کے نام لیواؤں کی نظر میں یہ کتنی بے وقت ہے۔ خودکشی کا معاملہ۔ یہ تو دوسروں کے قتل کا معاملہ تھا، لیکن انسان کی اپنی جان تو بہرحال اس کی اپنی چیز سمجھی جا سکتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی بھی دور کر دی۔ انسانی جان کی حرمت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ کسی انسان کو یہ حق تک حاصل نہیں کہ وہ اپنی جان خود لے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا تو وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ بطور سزا جہنم کی آگ میں اس سے اپنے پیٹ کو مارے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر پی کر قتل کیا تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ بطور سزا جہنم کی آگ میں اس کے گھونٹ بھرے۔ مسلم کتاب الایمان، باب اپنے آپ کو قتل کرنے کی حرمت کا بیان۔ ایک لمحے کے لیے اس روایت کو دوبارہ پڑھیے۔ خودکشی کے جرم کی سزا ابدی جہنم بیان ہوئی ہے۔ قرآن و حدیث کے ان احکام کی بنا پر خودکشی کو کوئی جائز قرار نہیں دے سکتا، مگر بدقسمتی سے آج کے دور میں بعض نادان عرب علماء نے خودکش حملوں کو استشہاد یعنی طلب شہادت کا عمل قرار دے دیا ہے۔ اس سخت وعید کے باوجود اس قسم کے فتوے کا ایک ہی سبب ہے، وہ یہ کہ ایسے حملوں سے دشمنوں کو نقصان پہنچتا ہے۔
مگر دین بتانے کا اگر یہی معیار ہے تو پھر ان نادان عربوں سے بعید نہیں کہ کچھ ہی عرصے میں وہ مسلمان بہن بیٹیوں کو یہ تلقین شروع کر دیں کہ وہ دشمنوں کے راز معلوم کرنے اور ان کی صفوں میں داخل ہو کر انہیں نقصان پہنچانے کے لیے خوشی خوشی اپنا جسم انہیں پیش کر دیا کریں۔ پھر اسی بنیاد پر اس کے بارے میں بھی عالم عرب کے کسی مفتی کا فتویٰ آ جائے گا کہ یہ بدکاری اور زنا نہیں بلکہ طلب جنت کا مقدس عمل ہے، جس کے بعد جگہ جگہ مسلم خواتین کی بھرتی شروع ہو جائے گی اور انہیں ناز و انداز اور فحاشی کی تربیت اسلام کے مقدس نام پر دی جایا کرے گی۔ جب ہمارے جیسے جاہل قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر تنقید کریں گے تو عالم عرب و عجم کے سارے جذباتی مسلمان ایسے فتووں کی تائید اور ہماری مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پیغمبر انقلاب، پیغمبر امن۔ قرآن مجید کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ مذہبی جبر یعنی ریلیجیس پرسیکیوشن کا دور تھا، یعنی اس دور میں اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مشرک لوگ مسلمانوں پر صرف ان کے ایمان کی وجہ سے بدترین ظلم و ستم شروع کر دیتے تھے۔ اس صورتحال میں یہ ضروری تھا کہ جنگ کے ذریعے سے ان مشرکین کی کمر توڑ دی جائے تاکہ انسانیت کے ہر فرد کو بلا خوف و تردد یہ فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے کہ وہ دلیل کی بنیاد پر دین حق کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اس پس منظر میں مسلمانوں کو ظلم کے خلاف جنگ و قتال کا حکم دیا گیا، مگر جنگ کے احکام اس طرح دیے گئے کہ لڑائی میں کم سے کم جانی نقصان ہو۔ مثلا جب تک مدینے میں مسلمانوں کی ریاست قائم نہیں ہوئی انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ تھی، حالانکہ مکے میں مسلمانوں پر بدترین ظلم ہو رہے تھے اور عمر، حمزہ، علی اور دیگر صحابہ کرام اتنی تعداد میں موجود تھے کہ ظالموں کو مزہ چکھایا جا سکتا تھا، مگر مکے میں حبشہ اور مدینے ہجرت کی اجازت تو دی گئی، جنگ کی اجازت کبھی نہیں دی گئی۔ یہ اجازت صرف اس وقت ملی مدینے میں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے مدینے کے تاجدار بن گئے۔ قتال کے لیے ریاست و اقتدار کی یہ شرط اس لیے رکھی گئی ہے کہ ریاست تلوار اٹھانے والے افراد کے تمام اقدامات کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اس کا ہر قدم پوری ریاست کے مفاد کو ذہن میں رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، نہ کہ بعض لوگوں کے احساسات اور جذبات کے لحاظ میں۔ اس اقتدار کے قائم ہونے کے بعد بھی ایک خاص تناسب کے بغیر جنگ فرض نہیں کی گئی۔ پھر خود نبی رحمت نے انسانی جان کے تحفظ کے لیے جو حکمت عملی مختلف مواقع پر اختیار کی، جس کی ایک مثال صلح حدیبیہ کی شکل میں اوپر بیان ہوئی ہے، اس کی بنا پر یہ عظیم اور ناقابل تصور واقعہ پیش آیا کہ پورا عرب مسلمان ہو گیا اور بمشکل 1000 آدمی مارے گئے، جبکہ موجودہ زمانے کے انقلاب فرانس، انقلاب روس وغیرہ میں لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ خدائے رحمان کا احکام اور نبی رحمت کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک انسانی جان کتنی محترم تھی، مگر آج ان کے نام لیواؤں کے نزدیک انسانی جان اور کیڑے مکوڑے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ منافقین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی رہنمائی۔ پاکستان میں قتل و غارت گری کی دیگر وجوہات پر اس مختصر ملاقات میں گفتگو ممکن نہیں، کیونکہ اس کی کئی جہتیں ہیں۔ البتہ اس قتل و غارت گری کی ایک وجہ پر میں یہاں مختصراً گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا، وہ ہے مذہبی وجوہات پر دوسروں کا قتل۔ ہمارے ہاں فکری اور نظری اختلاف کی بنیاد پر کسی کو بھی کافر قرار دے کر اس کے قتل کا فتویٰ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ کام اسلام اور علم کے نام پر کھڑے بعض لوگ بے دریغ کرتے ہیں، جس کے بعد روبوٹ جتنا عقل و فہم رکھنے والی قتل کرنے کی مشینیں قتل و غارت گری کا طوفان مچا دیتی ہیں۔ ان انسان نما روبوٹوں کو تو خیر کیا سمجھایا جائے، قتل کا فتویٰ دینے والوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کو البتہ سمجھانے کی غرض سے نبی رحمت کا طریقہ ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، شاید کسی کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ ابن ابی اور دیگر منافقین کا ایک گروہ موجود تھا جو ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، اذیت دینے اور تباہ کر دینے کی کوششوں میں برسا برس مصروف رہا۔ یہ وہ دور تھا جب وحی نازل ہو رہی تھی۔ رسول اللہ کو ان میں سے ہر منافق کے بارے میں نام بنام علم تھا۔ بعض دفعہ ان منافقین کا فساد اتنا بڑھ گیا کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی
کہ ان لوگوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا جائے، مگر خدا رحمان اور نبی رحمت کا طریقہ دیکھیے، اس کی کبھی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہتے تھے، حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے دعوی ایمان میں بالکل جھوٹے تھے، جن کے جھوٹ کی کلئی قرآن مجید نے بار بار کھولی ہے۔ اس کے باوجود ایک اصول قائم کرنے کی خاطر ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص خود کو مسلمان کہہ رہا ہو اور اس نے ان دیگر حدود کو پامال نہ کیا ہو جن کی سزا شریعت میں موت مقرر کی گئی ہے، جیسے قصاص وغیرہ، محض منافقت اور دشمنوں کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر اس کو قتل کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ یہ وہ اصول ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے خود قائم کیا ہے۔ اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فرد یا گروہ گمراہی کا شکار ہے تو وہ یقیناً ان کی غلطی کو واضح کرے، مگر ان کے قتل کا فتویٰ دینا، اس کی حمایت کرنا یا ان کو قتل کر دینا، یہ سب دراصل اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر ابلیس کے اس طریقے کی پیروی کرنے کے مترادف ہے جو سر تا سر سرکشی کا طریقہ ہے۔ حضرت اسامہ کا واقعہ۔ اس ضمن میں احادیث کی کتابوں میں بعض واقعات بیان ہوئے ہیں جو انسانی جان کی اس حرمت اور تحفظ کا نہ صرف کھلا بیان ہے جو ایک شخص کو قانونی طور پر ایمان لانے کے بعد حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں اس غضب کا بھی بیان ہے جو اس اصول کی خلاف ورزی پر رحمت للعالمین نے ظاہر فرمایا۔ ہم صحیح بخاری اور مسلم میں نقل ہونے والا ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ کا ہے۔ حضرت زید اور ان کے بیٹے اسامہ حضور کو کتنے محبوب تھے، یہ بات سیرت نبوی سے ادنا واقفیت رکھنے والے بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر پھر بھی اس واقعے میں حضور کا رد عمل ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا۔ میں نے ایک شخص کو پایا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، میں نے برچھی سے اس کو مار دیا۔ اس کے بعد میرے دل میں وہم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مارنا درست نہ تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تو نے اس کو مار ڈالا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ہتھیار سے ڈر کر کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا تاکہ تجھے معلوم ہوتا کہ اس کے دل نے یہ کلمہ کہا تھا یا نہیں؟ مطلب یہ کہ دل کا حال تجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا تو اسلام لانے کے بعد ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہوتا، کیونکہ اسلام لانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے سے متعلق دیگر روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کافر نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا، اور قرائن سے واضح تھا کہ اس کافر نے حضرت اسامہ کی زد میں آ جانے کے بعد صرف موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، مگر پھر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول کا رد عمل کیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں جو سب سے سنگین پہلو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت اسامہ نے حضور سے درخواست کی کہ آپ ان کی بخشش کی دعا کیجئے تو حضور دعا کرنے کی بجائے بار بار یہی کہتے رہے، تم کیا جواب دو گے لا الہ الا اللہ کا جب وہ قیامت کے دن آئے گا؟ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انسانی جان کی حرمت۔ اب جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس پر فرض ہے کہ وہ انہی کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے انسانی جان اور خاص کر مسلمان کی جان، چاہے وہ مسلمان اس کی نظر میں منافق اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی حرمت کا پاس کرے، وگرنہ قیامت کے دن ایسے لوگ خدا کے حضور قاتلوں کے روپ میں پیش ہوں گے اور قاتلوں ہی کے انجام کو پہنچیں گے۔ مسلمان کی جان کی حرمت کے حوالے سے چند احادیث۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، مگر انسانی اور خاص کر ایک مسلمان کی جان کی حرمت کے ضمن میں سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات ایسے ہیں جو آج ہر مسلمان اور خاص کر اسلام کا نام لے کر معصوم مسلمانوں کی قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں اور ان کی درپردہ حمایت اور فکری پشت پناہی کرنے والوں کو سنانا شاید دین کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس ضمن میں چند ارشادات نبوی جو صحیح بخاری سے لیے گئے ہیں درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارے مسلمانوں کے خون، اموال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔
اس دن عرفہ اس شہر ذی الحجہ اور اس شہر مکہ کی حرمت کی مانند۔ کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ صحابہ نے بیک آواز عرض کیا، جی ہاں۔ اسی موقع پر آپ نے مزید ارشاد فرمایا، دیکھو میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اسے کیا معلوم کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے اس ہتھیار کو گرا دے یا چلا دے، تو مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں تو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ایک تو قاتل ہے اس لیے جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا، اس لیے کہ اس نے اپنے مسلمان ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ پس نوشت: میں اس مضمون کی نظر ثانی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ درہ آدم خیل میں نماز جمعہ اور پشاور میں نماز عشاء میں خودکش حملوں میں 100 سے زیادہ نمازیوں کی شہادت کے المناک واقعات پیش آئے۔ ہم کمزور و عاجز لوگ اور اس مقتل کے باسی اپنے ان معصوم اور بے گناہ بھائیوں کا مقدمہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کرتے ہیں، جنہیں خدا کے نام پر کھڑے لوگوں نے خدا کی عبادت کرتے وقت پورے شعور اور ارادے کے ساتھ مارا۔ ہم اس مقدمے میں صرف قاتلوں کو ہی نہیں بلکہ اسلام کے نام پر کھڑے ان تمام صحافیوں، مذہبی سیاسی جماعتوں کے عمراء اور خود کو علماء اور اہل حق کہلوانے کے شوقین لوگوں کو بھی نامزد کرتے ہیں، جن کے فتووں، تعویلوں اور درپردہ حمایت نے آج مسجدوں کو مقتل میں بدل دیا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب تمام مقتولوں کو زندہ کیا جائے گا۔ وہ اذان و اقامت کہتے اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ قاتلوں اور ان کے حمایتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان بے گناہ کلمہ گو مسلمانوں کا مقدمہ خود آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ پروردگار عالم قاتلوں اور ان کے حمایتیوں سے کوئی سوال نہیں کریں گے، البتہ معصوم اور بے گناہ نمازیوں کو مخاطب کر کے ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا تھا۔ اس روز سب سے زیادہ بد نصیب وہ سفاک قاتل نہیں ہوگا جس نے خدا کے آگے سربسجود ہونے والوں کو ان کی لا علمی میں خود کش حملوں کا نشانہ بنایا ہوگا، اس لیے کہ اسے تو صرف ان مقتولوں کا حساب دینا ہوگا جن کو اس نے قتل کیا تھا۔ اس روز اصل بد نصیب تو ان کے وہ حمایتی ہوں گے جن کو خود کش حملے میں ہلاک ہونے والے ہر مقتول کے مقدمے کے موقع پر بلایا جائے گا، کیونکہ انہی کے فتووں، تعویلوں، پردہ پوشی اور خاموش حمایت نے ان مظلوموں کے قتل کی راہ ہموار کی تھی۔ پھر قتل کے ہر جرم کا ایک حصہ ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ان کی کوئی تعویل اور ان کی کوئی چالاکی ان کے کام نہ آئے گی۔ باقی رہے اس مقتل کے باسی تو وہ ہر ظالم اور ہر قاتل کے مقابلے میں صرف اپنے پروردگار کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم ان کے مقابلے میں تجھ کو لاتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔